الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کل ہم نے تفصیلی طور پر ذکر کیا ہے کہ وسیلہ کا معنی کیا ہے، اور بیان کیا تھا کہ مسلمان ہمیشہ وسیلہ کے قائل رہے ہیں اول اسلام سے، لیکن ایک گروہ درمیان میں ایسا آ گیا کہ جو وسیلہ کو شرک سمجھنے لگا، تو ضرورت محسوس ہوئی کہ اس ٹاپک پر گفتگو کی جائے۔ وہ کیوں وسیلہ کو شرک کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں غیر اللہ کی تعظیم ہے، اور چونکہ غیر اللہ کو پکارنا ہے اس میں، اور چونکہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے عبادت ہیں اس کی، اور انبیاء جو ہے وہ اسی عبادت میں جو شرک ہو رہا تھا اس سے نکالنے کے لیے آئے تھے۔ چند ایک آیات کا وہ سہارا لیتے ہیں، ہم نے بھی عرض کی تھی وہ آیات کل والے درس میں۔ آج والا درس صحیح اسی آدمی کو سمجھ آئے گا جو کل والے کو بھی ساتھ سنے گا۔ ان دلیلوں میں سے کہ جو وہ پیش کرتے ہیں، اور ہم نے ان کا جواب دیا، ان آیات کا آیات ہی کے ذریعے سے جواب دیا، اور عرض کیا تھا کہ نہ ہی انبیاء جو ہے وہ صرف اور صرف توحید در عبادت بتانے آئے تھے، بلکہ وہ اس سے پہلے توحید در ربوبیت سکھانے آئے تھے۔ عبادت تو اس کا لازمی نتیجہ تھا، اور عبادت کا معنی اور مفہوم بیان کرنے کے بعد عرض کیا تھا کہ ہر طرح کا پکارنا کسی غیر اللہ کو وہ اس کی عبادت نہیں ہوتی، ہر غیر اللہ کی تعظیم کرنا یہ اس کی عبادت نہیں ہوتی۔ مثالیں دی تھیں، ان مثالوں میں سے ایک ہم خانہ کعبہ کی تعظیم کرتے ہیں، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ملائکہ نے آدم علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہوئے اللہ کے حکم سے سجدہ کیا تھا۔ اگر وہ شرک ہوتا تو کیا اللہ تعالیٰ ملائکہ کو شرک کا حکم دے رہا تھا؟ قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی تعظیم میں ان کے والدین اور ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا تھا، تو چاہے وہ اللہ کو سجدہ تھا، لیکن قبلہ کے طور پر کم از کم ان ہستیوں کو قرار دے دیا گیا تھا، ان کی تعظیم تھی۔ تو بیان کیا تھا کہ ہر قسم کی تعظیم، ہر قسم کی پکار دوسرے کو مدد کے لیے مدد طلب کرنا، یہ اس کی عبادت نہیں ہے۔ جب ہم کسی کی تعظیم کرتے ہیں، منتہا یعنی آخری درجے کی تعظیم اور خضوع اور خشوع، اس اعتقاد سے کہ ہر نفع و نقصان کا یہ مالک ہے، میرا رب ہے، میرا مالک ہے، میرا معبود ہے، یہ اس کی عبادت ہوتی ہے۔ ورنہ اگر اس اعتقاد سے نہیں ہے تو کسی کی تعظیم کرنا بزرگ کی اس کی عبادت نہیں کہلاتا۔ مدد کے لیے پکارنا اس کو وسیلہ سمجھ کر کہ اللہ اس کو میرے لیے سبب قرار دے رہا ہے، واسطہ قرار دینا اس کو، یہ اس کی عبادت نہیں ہے۔ جن آیات کو وہ پیش کرتے ہیں ان میں سے ایک یہ آیت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے تھے، انی لا املک لکم ضرا ولا نفع، میں تمہارے لیے کسی قسم کا نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ تو جب وہ فرما رہے ہیں نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوتے، تو تم مسلمان کیوں ان کو وسیلہ بناتے ہو اور مدد طلب کرتے ہو؟ یا اسی طرح فرمایا، لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو میں بہت زیادہ خیر جمع کر لیتا اور ہر قسم کے نقصان کو میں دفع کر لیتا اپنے آپ سے۔ لیکن وہی بات ہے، یہ منافق کی علامت ہے، بعض آیات کو لے لینا اور بعض کو چھوڑ دینا۔ جہاں پر یہ آیات ہیں تو وہیں پر وہ آیت تو بھی ہے کہ جو میں نے کل عرض کی تھی کہ لو انہم اذ ظلموا انفسہم، جب وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں، گناہ کر بیٹھتے ہیں، تو اگر وہ جاؤ کا تیرے پاس آتے، واستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول، تیرے پاس آتے، کس لیے تیرے پاس آتے؟ تو اس سے مدد طلب کرتے کہ ہمارے لیے مہربانی کرو، منت سماجت کرتے آپ کی کہ ہمارے لیے استغفار کرو اللہ سے۔ تو اگر وہ خود بھی کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتا تو اللہ انہیں بخش دیتا۔ تو یہ کیا خیر نہیں ہے؟ رسول اللہ یہ مدد نہیں فرما رہے ان لوگوں کی جن کو معافی، یعنی جن کی دلوا رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سے۔ جہاں آپ کو یہ آیت نظر آتی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے خیر کا مالک نہیں ہوں، کسی قسم کا میں تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہوں، وہیں پر وہ بھی تو آیات ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ انی ابرئ الاکمہ والابرص باذن اللہ، کہ لاؤ جو بھی کوڑھی کا مریض ہے لے آؤ، برس کا مریض ہے لے آؤ،
میں اس کو اذن اللہ سے درست کر دوں گا، ٹھیک کر دوں گا، اور کرتے تھے۔ تو پھر کیوں ایک آیت کو لے لیا اور دوسری کو نہ لیا؟ عیسیٰ علیہ السلام سے رسول اللہ افضل نہیں ہے؟ لوگ ان سے نہیں مدد لے رہے تھے اپنے مریضوں کی صحت یابی کے لیے؟ مادرزاد اندھے اور برس کے مریض آتے تھے اور صحتیں لے کر جاتے تھے، اور کیا مدد ہوتی ہے؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان آیات کو اگر جمع کر کے دیکھا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار مکہ، مشرکین مکہ کے اعتقاد کو ریجیکٹ کر رہے تھے، چونکہ وہ اعتقاد رکھتے تھے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ خود ہر چیز کا مالک ہوتا ہے، ہر نفع و نقصان کا خود مالک ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے تھے کہ اگر تو نبی ہے تو خزانے نکال دے اور سونے چاندی کی بلڈنگ کھڑی کر دے اور باغات بنا دے اور ان کے نیچے نہریں جاری ہوں۔ قوت قاہرہ اور غیبیہ کا گویا وہ مالک ہوا کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر رد کر رہے تھے کہ ہم جو کچھ ہوتا ہے ہمارے پاس وہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، ہمارا اپنا ذاتی کچھ نہیں ہے۔ تو مستقل اگر کوئی مانتا ہے ان کو کہ ہر نفع و نقصان کے وہ مالک ہیں تو یہ بندہ مشرک ہے، لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نفع و نقصان کے مالک ہیں یعنی اللہ تعالیٰ سے دلوا سکتے ہیں، کسی پر بد دعا کریں تو تباہ ہو جائے گا، اور اگر اس کے حق میں دعا کر دیں تو دنیا و آخرت میں وہ سرفراز اور کامیاب ہو جائے گا، دنیا اور آخرت اس کی بن جائے گی، سنور جائے گی، تو یہ عین توحید ہے، قرآن کا دیا ہوا نظریہ ہے۔ تو لہٰذا بعض آیات کو لے کر کوئی نتیجہ نکالنا یہ انتہائی غلط رویہ ہے قرآن کی تفسیر میں۔ حدیث میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں زندگی میں یا چلے جانے کے بعد، یہ صحیح حدیث ہے ہیثمی کے مطابق جو انہوں نے مجمع الزوائد میں نقل کی ہے، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری زندگی اور موت دونوں تمہارے لیے خیر ہے۔ وَيَحْدُثُ لَكُمْ تَحْدُثُونَ وَيَحْدُثُ لَكُمْ تَعْرُضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ فَمَا وَجَدْتُ خَيْرًا أَحْمَدْتُ اللَّهَ وَمَا وَجَدْتُ غَيْرَ ذَلِكَ اسْتَغْفَرْتُ لَكُمْ، کہ میری دنیاوی زندگی جب تک میں دنیا میں ہوں تمہارے لیے خیر ہے، اور دنیا سے چلا جاؤں تو بھی خیر ہے، تم نئے نئے کام کرو گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں نئی نئی مصیبتوں میں مبتلا کرے گا، تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے، بس جب میں تمہارے اچھا عمل پاؤں گا تو میں اللہ کا حمد کروں گا، اور اگر گناہ پائے میں نے تمہارے تو میں ان کے لیے استغفار کروں گا۔ تو دنیا میں تمہارے لیے خیر نہیں ہوں، دنیا سے جانے کے بعد بھی میں تمہاری مدد کرتا رہوں گا، چاہے تمہیں اس میری مدد کا احساس ہو یا نہ ہو۔ تو کبھی کہتے ہیں کہ نہیں، درست ہے جب تک کوئی زندہ ہے، چونکہ انبیاء سے لوگوں نے مدد طلب کی تھی، وسیلہ بنایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا کرتے تھے، لیکن جب بندہ مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، نبی ہو یا امام ہو تو ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کو وسیلہ بنانا یہ شرک ہے، اس سے مدد مانگنا یہ شرک ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ تمہارے عقیدے کے مطابق ہے کہ وہ مر جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ نبی اور امام کا مقام تو بہت بلند ہے، اللہ تو کسی عام شہید کو بھی میت کہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر ایک عام بندہ بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے تو ان کو نہ کہو کہ وہ مر چکے ہیں، احیاء عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ تو ایک عام شہید زندہ ہے تو نبی اور امام کیسے ہماری بات نہیں سنتا؟ ہم تو عام مومنین کے بارے میں جو قبروں میں چلے جاتے ہیں ان کے بارے میں بھی ہمارا اعتقاد ہے، کوئی قبر پر جا کر سلام کرتا ہے السلام علیکم یا اہل القبور، تو وہ سنتے ہیں، ان تک یہ ملائکہ پہنچاتے ہیں، جیسے بھی پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ تعالیٰ ان تک یہ پیغام ہمارا پہنچا دیتا ہے۔ پھر اگر تیرا یہ اعتقاد ہے اور تجھے سلامت ہو تیرا یہ اعتقاد کہ وہ نہیں سنتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، مدد نہیں کر سکتے، لیکن شرک کیسے ہو گیا؟ زیادہ سے زیادہ تو یہ کہے کہ تم غلطی پر ہو، تم غلط کر رہے ہو، تمہارا اعتقاد درست نہیں ہے، لیکن شرک کیوں؟ شرک تو تب بنتا ہے جب کوئی اللہ کے مقابل قرار دیتا ہے۔ تو جب زندگی میں تم قائل ہو کہ وسیلہ بنانا شرک نہیں ہے، یعنی وسیلہ بنانا اللہ کے مقابل بنانا نہیں، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، تو عام مسلمان ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کو وسیلہ سمجھتے ہیں، اللہ کے مقابل تو نہیں سمجھتے۔ ظالموں، یہ ظلم کیوں کرتے ہو مسلمانوں پر کہ تم انہیں مشرک قرار دیتے ہو؟
زیادہ سے زیادہ یہی کہو نا کہ تمہارا یہ اعتقاد باطل ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہ مدد کر سکتے ہیں، یہ کہو اگر کہنا ہے تو۔ یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ دنیا میں وسیلہ بناؤ شرک نہیں ہے، دنیا سے جانے کے بعد انہیں وسیلہ بناؤ تو شرک کیسے ہو جاتا ہے؟ اللہ کے مقابل کیسے ہو جاتے ہیں وہ؟ اور یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے کہ صحیح سند حدیث آپ کی کتابوں میں ہیثمی نے مجمع الزوائد میں لکھی ہے کہ میں دنیا میں ہوں یا دنیا سے چلا گیا ہوں، ہر حالت میں تمہارے لیے خیر ہوں، برابر ہے۔ تمہارے اعمال میرے پاس آتے ہیں، میں اللہ کی حمد کرتا ہوں جب تمہارا اچھا عمل دیکھتا ہوں، اور اگر برا عمل دیکھتا ہوں تو میں اللہ سے تمہارے لیے مغفرت مانگتا ہوں۔ یہ مدد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ تمہیں محروم کرے اللہ اس نبی پاک کی اس مدد سے اور استغفار سے۔ چونکہ تم عقیدہ نہیں رکھتے ہو تو رسول اللہ کی استغفار تمہیں نہیں ملے گی، لیکن جو عقیدہ رکھتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے رسول ان کے لیے صبح و شام استغفار کرتے ہیں۔ یہ تھا آیات کے حوالے سے گفتگو۔ اگر روایات میں ہم آتے ہیں تو روایات میں جہاں تک شیعہ ہیں تو اصلاً ہمارے مسلمات میں سے ہے، کوئی شیعہ نہیں ہے جو وسیلے کا منکر ہو، ہمارے مسلمات میں سے ہے۔ ہماری ہر کتاب میں یہ پیغام موجود ہے، حدیث کی کتابیں ہوں، دعا کی کتابیں ہوں، زیارات کی کتابیں ہوں، بھری ہوئی ہیں اسی وسیلے سے۔ ہم جو زیارتیں پڑھتے ہیں اس میں سارا وسیلہ ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اے میرا امام تم ہمارا سلام سنتے ہو، ہمارا جواب دیتے ہو، تم ہماری شفاعت کر سکتے ہو، میں گناہوں کی معافی مانگنے آیا ہوں۔ ہماری زیارتیں ساری اسی طرح ہوتی ہیں۔ ہم اس کو عین توحید سمجھتے ہیں، معصوم کی طرف سے ہمیں تعلیم دی گئی یہ زیارتیں ہیں۔ دعائیں ہیں، زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا صحیفہ کاملہ ہے، یہ مفاتی کی دعائیں ہیں، اس میں سارے وسیلے ہیں۔ کبھی ہم کہتے ہیں انبیاء کا واسطہ ہے، کبھی ہم کہتے ہیں قرآن کا واسطہ ہے، کبھی ہم ائمہ کا واسطہ دیتے ہیں۔ تو ہمارے تو مسلمات میں سے ہمارے مذہب میں کوئی بندہ شک نہیں کرتا کہ کسی ولی اللہ کو، بلکہ ہم قائل ہیں والدین کو بھی وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ آپ چھوٹے بچوں اور خواتین کو جمع کر کے دعا پر آمین کہیں، ان سے کسی نیک عالم سید سے، غیر سید سے، فقیہ سے، کسی سے بھی آپ نیک بندے کو جو گناہ نہ کرتا اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے، آپ اس کو کہو کہ میرے لیے اللہ سے یہ مانگو۔ امام یا نبی کا مرتبہ تو اس سے بھی بلند ہے، ان کی شفاعت کا دائرہ تو سب سے بلند اور وسیع ہے۔ تو ہمارے ہاں تو اصلا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی شک ہو کہ ہم اپنی کچھ روایات پیش کریں، چونکہ ہمارا ساری کتب بھری ہوئی ہے اسی سے۔ جہاں تک تعلق ہے اہل سنت کی کتابوں کا تو کیا اس میں بھی ہیں کچھ احادیث ایسی؟ ایک حدیث تو میں نے آپ کے سامنے یہ تلاوت کر دی ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں دنیا سے جانے کے بعد بھی تمہارے لیے وسیلہ ہوں، تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ 2-3 حدیثیں، بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن وقت کے مطابق یہ حدیث میں جو عرض کرنے چلا ہوں، طبرانی نے معجم صغیر میں لکھا ہے اور کہا ہے کہ صحیح حدیث ہے۔ ہیثمی نے مجمع زوائد میں لکھی ہے اور منذری نے ترغیب و ترہیب میں لکھی ہے کہ ایک آدمی عثمان بن عوف جو خلیفہ تھے اپنے زمانے کے، ان کے پاس آتا تھا کوئی اپنی حاجت روائی کے لیے، لیکن دروازہ نہیں کھولا جاتا تھا اس پر۔ غریب اور مسکین آدمی تھا، چونکہ اس زمانے میں اقربا پروری عروج پر تھی، دوستی اور تعلقات جو ہے یہ اس کام کی بنیاد رکھی گئی اسلام میں اس دور میں۔ تو یہ بیچارہ پریشان ہوا تو اس کی ملاقات ہو گئی عثمان بن حنیف سے۔ اس نے اپنی روداد سنائی تو عثمان بن حنیف عاشق نبی نے اسے ایک چیز تعلیم دی۔ اب یہ بھی صحابی ہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کوئی عام صحابی ہیں یا نہیں، اور بالخصوص جو قائل ہیں کہ تمام صحابہ کا عمل حجت ہے اور تمام ستارے ہیں جس کے پیچھے چلو کافی ہے۔ عثمان بن حنیف نے جو تعلیم دی کیا زبردست تعلیم تھی۔ قال توضأ وأت المسجد، وضو کر مسجد میں آ، فصلی نماز پڑھ، فقل اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد النبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدایا میں تجھے واسطہ دیتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوں اپنے نبی محمد جو کہ رحمت کے نبی ہیں ان کے واسطے سے۔ پہلے اللہ سے یہ کہو پھر متوجہ ہو جاؤ، چونکہ مسجد کے ساتھ ہی تو ہے، مسجد کے اندر ایک سائڈ پر۔
پھر متوجہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اور کہو یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی، اے میرے نبی محمد میں تیری ذریعے سے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، لتقضی حاجتی، تاکہ تو میری حاجت روائی کرے، یعنی اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا طلب کرے۔ اور فرمایا کہ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سامنے اپنی حاجت کو ذکر کر دو۔ اب جب اس نے عثمان بن حنیف کی اس تعلیمات پر عمل کیا اور اس کے بعد آیا خلیفہ ثالث کے دروازے پر، فَأَدْخَلَهُ وَقَضَى حَاجَتَهُ، تو اس کو جس کو اب تک داخل نہیں ہونے دیا تھا اس کو صرف داخل نہیں کیا اندر، بلکہ اس کی جو حاجت تھی وہ بھی پوری کی۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ مسلمان اس پر عقیدہ رکھتے تھے اور جب پریشان ہوتے تھے اس طرح کا وہ توسل کرتے تھے نبی پاک سے اور ان کی حاجت روائی ہوتی تھی۔ اسی طرح ایک حدیث بخاری نے روایت نقل کی ہے، ان عمر ابن خطاب کان اذا قاحتوا استسقى بالعباس بن المطلب، جب بھی قحط ہوتی تھی تو خلیفہ ثانی عباس بن عبد المطلب کے ذریعے سے بارش طلب کرتے تھے اور کہتے تھے اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُسْقُونَ، کہ کہتا تھا اے میرے اللہ، جب نبی پاک ہوتے تھے تو ہم ان کے ذریعے سے توسل کرتے تھے اور بارش آتی تھی تو بارش برساتا تھا، اب وہ چلے گئے، ہم تیرے نبی کے چچا کے ذریعے سے توسل کر رہے ہیں، پس تو بارش برسا۔ بخاری کہتا ہے جب بھی ہوتا تھا تو وہ ایسا کرتے تھے اور بارش آ جاتی تھی۔ اب اس حدیث سے اندازہ لگائیے کہ کتنا ایک توسل کے قائل تھے یہ اصحاب۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے جو ہے رسول اللہ کے بعد جو ہے وہ ان سے توسل نہیں کیا، ان کے چچا سے کیا ہے، درست ہے چچا سے کیا ہے، لیکن نہ کرنا حضرت عمر کا، نہ کرنا رسول اللہ سے توسل، یہ دلیل تھوڑا ہے کہ وہ حرام تھا یا جو کام حضرت عمر نہ کرے وہ شریعت میں ناجائز ہو جاتا ہے، جب دوسری حدیث میں دلالت کرتی ہیں کہ باقی مسلمان توسل کر رہے تھے، جب دوسری حدیثیں بتا رہی ہیں کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میں دنیا سے جانے کے بعد بھی تمہارے لیے طلب مغفرت کرتا ہوں۔ جابر بن عبداللہ انصاری سے کون بڑا صحابی ہے، احادیث میں اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اقدس پر آ کر اپنا منہ رکھے ہوئے تھے قبر پر، پیچھے سے مروان آیا اور گردن سے پکڑا، کہا تو کیا کر رہا ہے؟ لگتا ہے مروان جو ہے یہ ہمارے جو وہابی گروہ ہے اس کے عقیدے کا مالک تھا۔ کہا کہ کیا کر رہے ہو تم یہاں؟ جب انہوں نے سر اٹھایا اور دیکھا تو عبداللہ بن انصاری جیسی بزرگ شخصیت ہے، تو جناب عبداللہ نے اس کی طرف منہ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تک میرے بعد اہل ہوں گے منبر پر، حکومت اور مسند پر، تو اسلام اور مسلمانوں کی خیر ہے، لیکن مجھے خوف اس وقت سے ہے جب نااہل لوگ مسند پر آ جائیں گے۔ تو گویا اشارہ تھا کہ مروان غلط کام میں نہیں کر رہا، اسلام کی تباہی کا بنیاد اس دن سے رکھی جا چکی ہے جس دن تجھ جیسا حکومت کی باغ ڈور کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ قرآن کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم اولیاء اللہ سے توسل کرنا ہے۔ جب انسان کو خوف ہو کہ میری بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچے گی تو کسی ولی اللہ کو درمیان میں لائے، قرآن کو توسل کرے، انبیاء کے ذریعے سے توسل کرے۔ یہ قرآن کا دیا ہوا درس ہے، کوئی اس میں شرک نہیں ہے، کوئی اللہ کی عبادت سے نہیں ٹکراتا ہے، اور حدیثوں میں آئے تو بھی دونوں مسالک کی حدیثیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ یہ توحید کے عین مطابق ہے۔ اگر ابھی تک کسی کو شک ہے تو ہم دعوت دیتے ہیں کہ جو اس توسل کو اور زیارات کو شرک کہتے ہیں، آئیں ان مراکز مقدسہ کی زیارت کریں، کربلا آئیں، نجف آئیں، اور دیکھیں کہ کون سا وہ خطہ ہے اس کائنات میں جہاں اللہ کے گھر خانہ کعبہ اور ان مقامات سے بڑھ کر کہیں اللہ کی عبادت ہو رہی ہو۔ جتنی دعائیں اللہ سے یہاں کی جا رہی ہیں، جتنی نمازیں یہاں پڑھی جا رہی ہیں، جتنی تلاوت یہاں کی جا رہی ہے، دنیا کا وہ کون سا خطہ ہے؟ یہ ہستیاں تو مرکز توحید بنی ہوئی ہیں، دنیا سے لوگ آ کر یہاں توبہ کر رہے ہیں، توحید سیکھ رہے ہیں، آخرت یاد کر رہے ہیں، موت یاد کر رہے ہیں، لوگوں کے حقوق واپس کر رہے ہیں،
تم انہیں کہتے ہو کہ یہ شرک کے اڈے ہیں، خدا کا خوف کرو، کبھی آ کر یہاں دیکھ لو، آؤ ایک دن آؤ زیارت کرو، یہاں دیکھو کیا ہو رہا ہے، کیسے اللہ کی یہاں عبادت ہو رہی ہے۔ لہٰذا کسی ولی اللہ کی قبر پہ جانا، سلام کرنا، حتیٰ اس کو چومنا، کسی قسم کا کوئی شرک نہیں ہے، اس کی یہ عبادت نہیں ہے، اس کی یہ تعظیم، شعائر اللہ کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ جو اللہ کی نشانی ہے ان کی تعظیم کرنا یہ تقوی کی نشانی ہے، تو ان کی تعظیم کرنا یہ اللہ کے تقوی کی نشانی ہے، یہ اللہ کی خالص توحید کے عین مطابق ہے۔ لہٰذا پورے قرآن میں تدبر کرو، آیات میں تدبر کرو، احادیث کو پڑھو، تاکہ اللہ کرے تمہارا یہ گمراہ عقیدہ تمہارے ذہنوں سے نکل جائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔